تھی وہ جہل کو وہ جہل کو مصطفیٰ کے سامنے بے زباں کر بھی خود کلمہ سناتے جائیں گے۔ آئیے میں چاہتا ہوں اب آپ کو میں خطابت کی دنیا میں لے چلوں جو یقیناً ہندوستان کا وہ معتبر خطیب جہاں گیا اس کے لوگ بن گئے، یقیناً نیک طبیعت کے مالک ہیں، سادہ مزاج طبیعت رکھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں یہ بات کہوں کہ کتنی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں، آہٹ پہ کان در پہ نظر دل میں اشتیاق، آنکھوں کے اشک سوکھ گئے تیرے انتظار میں۔ زیوقار معزز ہر دل عزیز حضرت مولانا اسلام الحق صاحب المظاہری دامت برکاتہم عالیہ کو زحمت دینا چاہتا ہوں کہ جناب والا تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ صدر محترم عالی جناب حافظ عتیق احمد صاحب زید احترام و سامی ناظم مدرسہ تعلیم القرآن بہٹا اور ناظم اجلاس حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب ضیاء ندوی زید احترام و سامی اور ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما شعراء کرام، خاص طور پر شاعر اسلام جناب پرویز یزدانی صاحب اور جناب حافظ امیر الحسن صاحب اور بھی ہمارے اسٹیج پر تشریف رکھنے والے تمامی علماء کرام، اور ابھی ہمارے بیچ کے ہندوستان کے خطیب شہیر حضرت مولانا مفتی ہلال احمد صاحب قاسمی مد ظلہ العالی اور مولانا طاہر صاحب اور بھی جو دیگر علماء کرام اور حفاظ اعظام سامعین کرام اور ہمارے ترویدی جی اور تیواری جی اور سبھی میری ماؤں اور بہنوں، اس وقت میں دو تین باتوں کی طرف خاص توجہ دلانی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کے لیے یہ نہیں فرمایا قرآن کریم نے کہ آپ وما ارسلناک الا رحمت للمسلمین، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ تمام عالموں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ ہندوؤں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ عیسائیوں کے لیے رحمت ہیں، آپ تمام کائنات کے لیے رحمت۔ اس دنیا میں جنس کے اعتبار سے 18,000 جنس ہیں، انسان ایک جنس ہے، حیوان ایک جنس ہے، اس اعتبار سے 18,000 عالم ہیں۔ 18,000 عالموں کے لیے رحمت محمد الرسول اللہ۔ دوسری تفسیر 70,000 عالم ہیں اور 70,000 عالموں کا پروردگار اللہ ہے۔ کیا فرمایا قرآن نے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور آقا کے لئے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ادھر بھی عالمین ہے، ادھر بھی عالمین ہے۔ آؤ تفسیر القرآن بالقرآن بیان کی جائے۔
کیا مطلب ہوا؟ جہاں جہاں کا رب ہمارا اللہ، جہاں جہاں کا رب ہمارا مالک، وہاں وہاں کے لیے رحمت محمد الرسول اللہ۔ چلے جاؤ، آسمان پہ جاؤ، سریا پہ جاؤ، ستاروں پہ جاؤ، جہاں چاہو گے وہاں کوئی مالک ملے گا۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے انسان اور جناتوں کے گروہ، چلے جاؤ، آسمان پہ جاؤ، سورج پہ جاؤ، زمین کے کنارے سے دوسرے کنارے پر جاؤ، جہاں جاؤ گے وہاں کوئی مالک ملے گا، جہاں کا مالک اللہ، وہاں کے لیے رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ جتنی بڑی ایک یہ دنیا ہے، بہت سے لوگوں کا خیال ہے، مفسرین کا خیال ہے اتنی بڑی بڑی 70,000 اور دنیا ہیں، تو 70,000 دنیا کا اگر پالنے والا اللہ، تو 70,000 دنیا کے لیے رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ بولو اتنا عظیم نبی ملا کسی کو؟ کسی امت کو نہیں ملا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آقا تک اتنا عظیم نبی، جو نبیوں کا نبی، کائنات کا نبی، جس نے اعلان کیا انا نبی الانبیاء، تمام پیغمبر آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، آدم آئے، اسماعیل آئے، ابراہیم آئے، سارے پیغمبر آئے، لیکن ارے بھائی بیٹھ جا، کیا کر رہے ہو بھائی؟ کرسی لائے ہیں، نئی کرسی لائے تو بیٹھتے جاؤ بھائی، آواز نہ نکالو، کرسیوں بیٹھو لیکن آواز نہ نکالو، آواز نہ نکالیے، خاموشی کے ساتھ کرسیاں ڈال لیجئے، یہ افراد تفریح کا ماحول نہ بنائیے، حضرت کا بیان ہو رہا، خاموشی سے سنیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اتنا عظیم نبی، اور آپ دیکھیے آپ نے جس طرح سے آپ کو رحمت عالم کہا گیا، تو آپ جانولوں کے نبی، ایک اونٹ آیا آقا کے خدمت میں۔ کون اونٹ آیا اور آقا کے سر پر پیر رکھ کے گڑگڑانے لگا۔ آقا نے مالک کو بلایا، کہا دیکھو تم اس کو چارہ کم دیتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو، یہ اونٹ مجھے شکایت کر رہا ہے۔ تو اس آقا نے اقرار کیا اور آقا سے معافی مانگی کہ آئندہ میں سے کام کم لوں گا، چارہ پورا دوں گا۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، اور مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف سب کے لیے۔ ایک یہودی، مسلمان نہیں تھا، یہودی، آقا نے قرض لیا۔ کیا مطلب؟ اسلام نے تعلیم دی ہے کہ آپسی بھائی چارگی، آپس کا لین دین، آپس میں ایک دوسرے کو قرض لینا دینا، ہم سب انسان ہیں، ایک دوسرے کے بیچ میں روا۔ اگر آج ہم ترویدی جی سے کوئی قرض مانگ لیں یا تیواری جی سے قرض مانگ لیں تو سنت، آقا نے ایک یہودی سے قرض لیا۔ دیکھیں آپس کا لین دین بتا رہا ہوں، قرض لیا، معاہدہ طے ہو گیا کہ فلاں تاریخ کو قرضہ دیا جائے گا۔ معاہدے سے 3 دن پہلے وہ آقا کی خدمت میں آیا، آپ میرا قرض دے دیجئے، اور اس نے حضور پاک علیہ السلام کی چادر مبارک کو کھینچا، آپ کے گردن میں نشانات بن گئے، اور آپ کی عجیب حالت ہو رہی تھی، لیکن آپ نے کوئی زبان سے جملہ نہیں فرمایا، لیکن فاروق اعظم کھڑے ہوئے، آپ کے یارگار کھڑے ہوئے، جوش آ گیا، دانی یا رسول اللہ اقتلہ، یا رسول اللہ اجازت دے دیجئے، جو آپ کی توہین کرے ہمیں برداشت نہیں ہے، جو آپ کی بے عزتی کرے ہمیں برداشت نہیں ہے، ہم اس کی گردن اڑا دیں۔ لیکن رحمت عالم کا جواب سنیے میرے بھائیوں، مسلمانوں، سبھی لوگ سنو اور یہی برتاؤ سب کے ساتھ کرو۔ چنانچہ حضرت نے فرمایا کہ اے عمر تم نے یہ کیا کیا؟ تم کو چاہیے تھا اس یہودی کو وقت پر آنے کی تلقین کرتے کہ 3 دن پہلے نہیں آنا چاہیے تھا، وقت پر آنا چاہیے تھا، اور مجھے قرض کی ادائیگی کی تلقین کرنا چاہیے تھا۔ یہ کیا کیا؟ عمر جاؤ بیت المال سے اس کا قرضہ ادا کرو
اور 70 کلو کھجوریں اس کو تحفے میں دو، کیوں تم نے دھمکی کی بات کی؟ اللہ اکبر، فاروق اعظم گئے اور اس کو کھجوریں دے دیا اور 70 کلو کھجوریں انعام میں دے دیا۔ یہودی نے کھجوریں لی، اس کے بعد اس نے کہا کھجوریں بیت المال میں رکھ لیجئے۔ کیا مطلب؟ جب کھجوریں نہیں لینا تو آقا کی توہین کیوں کی؟ آقا کا گریبان کیوں کھینچا؟ اس نے کہا سنو اے عمر، میں نے توریت کے اندر پڑھا ہے جو پیغمبر آخر الزماں آئیں گے، رحمت عالم آئیں گے، ان کی 3 صفات ہوگی: ان توتی من حرمک، تعفو عمن ظلمک، احسن الی اساء ما الیک۔ جو پیغمبر آئیں گے، تعفو عمن ظلمک، جو ظلم کرے گا اس کو معاف کریں گے۔ یہ تعلیم پیغمبر آپ کو دے کے گئے ہیں، مسلمانوں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت۔ اگر ظلم کرنے والے کو معاف کرو گے ظلم ختم ہو جائے گا۔ تعفو عمن ظلمک احسن الی اساء، اور جو برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ تعفو عمن ظلمک، ظلم کرنے والے کو معاف کرو، برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرو۔ ہم نے حضور کا امتحان لیا، یہ تینوں باتیں ملی۔ میں نے قرض دیا، وقت سے پہلے گیا، ان کا گریبان کھینچا، ان کو گالیاں دی، لیکن انہیں معاف کیا، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے انعام دیا، 70 کلو کھجوریں عطا فرمائی۔ لہذا یہ پیغمبر برحق ہیں، یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے اخلاق نہیں ہو سکتے۔ حق پر ہو، گریبان کھینچا جائے، پھر بھی دعائیں دے، پھر بھی انعام عطا کرے، یہ پیغمبر کا خاصہ ہے، یہ نبی رحمت کا خاصہ ہے۔ میں پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو آپ دیکھیے آقا رحمت سب کے لیے ایک، اور آقا کی کیا بات؟ آقا کے غلاموں کے غلاموں کے غلام شیخ عبد القادر جیلانی ولیوں کا ولی ہے، قطبوں کا قطب ہے، غوث الاعظم ہے، اپنے زمانے کا امام الاولیاء ہے، سرتاج الاولیاء ہے غوث الاعظم۔ لیکن ان کا پڑوسی یہودی مسلمان نہیں ہے، حضرت کو ستاتا، حضرت جب نماز پڑھنے چلتے تو حضرت پر کوڑا ڈال دیتا، حضرت کو پریشان کرتا، حضرت کے راستے میں کانٹے ڈال دیتا۔ دروغہ کو اطلاع ہوئی، وہ آیا اور اس یہودی کو اریسٹ کر لے گیا، تھانے لے گیا۔ ہم ہوتے کیا کرتے؟ ہم جیسے ڈھونگی بزرگ ہوتے کیا کہتے؟ دیکھو ہمارا شاپ لگ گیا، چلے گئے جیل۔ لیکن وہ وہاں کوئی ایسے تو تھے نہیں، وہاں سچے لوگ تھے۔ حضرت غوث الاعظم کا معاملہ، حضرت نے سنا، سیدھے تھانے گئے، تھانے دار نے دیکھا اس کی حالت خراب ہو گئی، کرسی چھوڑ دی، حضرت تشریف لا رہے ہیں، پکار اٹھا، تفضل ہا ہونا یا سید العلماء، تفضل ہا ہونا یا سید الاتقیاء، تفضل ہا ہونا یا سید الاصفیاء۔ حضرت تشریف لائیے، آپ ولیوں کے سردار ہیں، آپ بزرگوں کے سردار ہیں، آپ تشریف لائیے، تشریف لائیے۔ حضرت کو اس نے اپنی کرسی بٹھا دیا، خود کھڑا ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا آپ میرے پڑوسی کو پکڑ لائے؟ جی حضرت، آپ کو بہت ستاتا تھا، میں نے کوئی رپورٹ لکھائی نہیں، پھر کیوں لائے؟ حضرت جیسا حکم، حضرت چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ وہ اپنے راستے، حضرت اپنے راستے، حضرت نے احسان نہیں لدایا۔ وہ جب اپنے گھر چلا گیا، گھر جانے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا، یہ تو اچھے آدمی ہیں، یہ تو بھلے انسان ہیں، یہ پیغمبر کے سچے غلام ہیں۔ اس کو احساس ہوا، حضرت کے پاس آیا معافی مانگنے کے لیے، حضرت معاف کر دیجئے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو ستایا، آپ کو پریشان کیا، اور آپ ایک بھلے آدمی ہیں۔ دیکھیے بھلائی سچ جو ہے وہ سر چڑھ کے بولتا، اچھائی سر چڑھ کے بولتی۔ چنانچہ معافی مانگنے آئے۔ اب حضرت نے کیا فرمایا؟ بھئی سنو، تم گالی بعد میں دیتے تھے، میں معاف پہلے کر دیا کرتا تھا، تمہارا کوڑا میرے سر پہ بعد میں پڑتا تھا، میں معاف پہلے کر دیا کرتا تھا، تمہارا ظلم بعد میں ہوتا، میں سب معاف کر چکا، اب کیا معاف کروں؟ اور کیوں نہ کرتا؟ میرا رب اعلان کر رہا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ جب تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے، قرآن اعلان کر رہا، اللہ اعلان کر رہا، ہمارا رب اعلان کر رہا ہے قرآن
کے اندر جب تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو تو تمہارا دشمن تمہارا دوست بن جائے گا. لیکن یہ بڑے نصیبہ ور لوگوں کو دولت ملتی ہے, بڑی قسمت والوں کو دولت ملتی ہے. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کا. بے شک. تو میں یہ بتا رہا تھا اگر آج ہماری اسٹیج پر ترویدی جی موجود ہیں, تیواری جی موجود ہیں, یہ دیکھ کر کے مجھے وہ بھارت یاد آیا جس بھارت میں مہاتما گاندھی رہا کرتے تھے, جس بھارت میں ابوالکلام آزاد رہا کرتے تھے, جس بھارت کو ان مجاہدین نے آزاد کرایا تھا. آج وہ بھارت, وہ ہندوستان سامنے ہے. ہندو مسلمان اکتائی اور ہندو مسلمان کی ایکتا سامنے نظر آ رہی ہے. بے شک. اسلام نے اسی کی تعلیم دی ہے. اسلام نے گنگا جمنی تہذیب کی تعلیم دی ہے. اسلام نے سب سے بڑا کرتب خدمت کو قرار دیا. آپ نے کورونا میں دیکھا ہوگا کتنے مسلمانوں نے, چونکہ اسلام کی تعلیم ہے, مذہب کی تعلیم ہے, جب انسان دنیا سے رخصت ہو گیا اس کا مرض بھی رخصت ہو گیا. آپ اس کی تدفین کیجئے, اس کا مرض آپ کو نہیں لگے گا. کتنے مسلمانوں نے غیر مسلم بھائیوں جن کا کورونا میں انتقال ہوا ان کے دھرم کے مطابق ان کا سب معاملہ کیا, آخری سنسکار کیا. کتنے مسلمانوں نے کیا. اور کتنے ہندو بھائیوں نے اس وقت میں جب لاک ڈاؤن چل رہا تھا کس نے مسلمانوں کے گھروں کی روٹی چلائی, کس نے مسلمانوں کو کھانا کھلایا, کس نے مسلمانوں کو عزت دی. یہ کتنے لوگ ہندوستان کی اس گنگا جمنی تہذیب کو مٹائیں, لیکن یہ گنگا جمنی تہذیب مٹنے والی نہیں ہے. جس دن بھارت کی گنگا جمنی تہذیب مٹے گی اسی دن بھارت مٹ جائے گا. مٹائیں گے ہم, مٹ جائے گا سارا چمن گلشتہ مالی. مٹائیں گے ہم, مٹ جائے گا سارا چمن گلشتہ مالی. سمجھ مت کی گلشن میں میرا ہی آشیانہ. بے شک. تو یہ بھارت کو گنگا جمنی تہذیب کی ضرورت ہے. اگر یہ گنگا جمنی تہذیب رہی تو بھارت ترقی کرے گا. بھارت کا جو مزاج ہے آگے ترقی کرنے کا وہ ترقی کرتا رہ جائے گا. اس گاؤں میں آکے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں گنگا جمنی تہذیب ہے, ہندو مسلم ایکتا ہے. خدا کرے, ایشور کرے, پربھو کرے یہ چیز ہمیشہ باقی رہے اور یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم اور آپ کوئی الگ الگ نہیں ہیں. ایشور ایک ہے, پربھو ایک ہے, پرماتما ایک ہے. تو ظاہر ہے کہ سب کے ذہن اور دماغ بھی ایک ہیں. سب بھاشا کے بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی, بھاشا کے بدلنے سے حقیقت نہیں بدلا کرتی. کوئی آدمی انگریزی میں کہتا ہے the God is one, کوئی آدمی عربی میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ, کوئی آدمی فارسی میں کہتا ہے خدا واحد است, کوئی آدمی کہتا ہے پربھو ایک ہے. سب کا مطلب ایک ہے, بھاشا کے بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی. آپ اگر پڑھیں عربی کی کتابوں میں تو ملے گا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ, نہیں ہے سوائے کوئی معبود کے. تو آپ آؤ برہم سوتر پڑھو تو وہ بھی وہی کہے گا یکم برہم دوتیہ ناستی نہنے. برہم ایک ہے, ایشور ایک ہے, پربھو ایک ہے, مالک ایک ہے, ایک انش کے برابر اس کا کوئی دوسرا شریک نہیں. بے شک. تو اس لیے میرے بھائیوں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہم ایسے اسٹیج پر تقریر کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ہندو مسلم بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تائی کا ماحول اور مزاج اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, نظر بد سے اور نیتاؤں کی نظروں سے بچائے, لیڈروں کی سیاسی لوگوں کی بدنگاہی سے بچائے. خیر, ایک بات میں نے بتایا حضور رحمت اللہ عالمین تھے. اب میں آپ کے ساتھ مختصر انداز میں آقا کی وفات بیان کروں گا. جی وہ بھی معجزہ ہے چونکہ ابھی 12 وفات کا مہینہ گزرا ہے. پیدائش حضور کی بہت سلام بیان کر چکے ہیں. میں تو آپ کے سامنے وفات, حضور کی وفات بھی معجزہ, آقا کی رفتار بھی معجزہ, آقا کی گفتار بھی معجزہ, آقا کے احوال بھی معجزہ, آقا کا شباب بھی معجزہ, آقا کا بچپنا بھی معجزہ, آقا کا حول بھی معجزہ, آقا کی وفات بھی معجزہ. چنانچہ میں وفات بتاؤں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے. آپ کی روح کے لیے اسرائیل آئے ہیں, لیکن آج عجیب کرشمہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ حضرت جبریل بھی آئے. جبریل کسی کی روح میں نہیں جاتے, کسی کی روح میں جبریل کبھی نہیں گئے. آج پہلی بار حضرت اسرائیل ملک الموت کا فرشتہ آقا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا ہے. آقا
سارے لوگوں کے لیے ادھر اذن ہوا ادھر روح قبض کی، لیکن اللہ نے مجھے اس بات پر متعین کیا ہے جاؤ میرے آقا سے، میرے محبوب سے اجازت لینا، اگر اجازت دیں روح قبض کرنا، اجازت نہ دیں تو روح نہ قبض کرنا۔ اس دنیا میں اسرائیل نے کسی سے نہیں اجازت لی ہے اور نہ قیامت تک لیں گے۔ دنیا کا واحد عظیم میرا نبی جس سے اجازت لی حضرت اسرائیل نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کی طرف دیکھا، جبریل کی طرف دیکھا، جبریل سے گویا مشرق کی نگاہیں آپ نے لگائیں۔ جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ آپ کے دیدار کا منتظر ہے۔ یہ روایت میں کہاں سے نقل کر رہا ہوں؟ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے، اس کتاب سے میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں۔ چنانچہ کیا فرمایا؟ اللہ آپ کے دیدار کا منتظر ہے۔ غور کیجئے، دنیا میں ہر انسان اللہ کے دید کا منتظر ہے، ولی اللہ کے دید کا منتظر ہے، قطب اللہ کے دید کا منتظر ہے۔ اللہ اللہ، آقا کا مقام تو دیکھو، آقا کا رتبہ تو دیکھو، آقا کی فضیلت تو دیکھو، آقا کی منزلت تو دیکھو۔ اللہ آقا کے دیدار کا منتظر ہے۔ حضور نے فرمایا جی اسرائیل اب میری روح قبض کرو۔ روح قبض کرنے کا وقت آیا، حضور نے ٹھہر جاؤ۔ اسرائیل تو خادم ٹھہر گئے۔ جبریل ایک بات بتاؤ، میری امت کا کیا حال ہوگا؟ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ امت سبھی لوگ، ایک حضور کی امت دعوت ہے، ایک حضور کی امت ایجاب ہے، سارے لوگ آقا کی امت ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کیا حال ہے، میرے نواسے حسن حسین کا کیا، نہیں، میری امت کا کیا حال ہوگا۔ جبریل اللہ کے پاس گئے اور جانے کے بعد آ کے بتایا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آقا نے فرمایا روح قبض کرو۔ ذرا غور کیجئے آقا کتنا تعلق تھا، ہر موقع پر ہمیں اور آپ کو یاد کیا۔ ارے یاد کیا نہیں یاد کیا؟ وہ آخری وقت ہے اس وقت یاد کیا، اور دنیا میں رہے امت کو یاد کرتے رہے۔ ایک بار جنگل میں تشریف لے گئے اور 3 دن تک روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، گڑگڑاتے رہے کہ اس دنیا میں کوئی ایسا باپ پیدا ہوا، ایسی ماں پیدا ہوئی کہ اپنے بیٹے کے انتقال پر مستقل 3 دن اور 3 رات سجدے میں پڑھ کے روئے۔ خدا کی قسم نہ ایسی ماں پیدا ہوئی ہے، نہ ایسا باپ پیدا ہوا ہے، ایسا پریمی، ایسا شفیق، ایسا رحم دل۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں چلو 1400 سال پہلے دیکھو یتیم عبداللہ کو، دیکھو جگر گوش آمنہ کو، دیکھو محمد عربی کو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں امت کے غم میں۔ آج 3 دن ہو گئے، 3 رات ہو گئی، نہ پانی پیا ہے، نہ کھانا کھایا ہے، سجدے میں پڑے زارو قطار رو رہے ہیں، اے اللہ میری امت کو معاف کر دیجئے، میری امت کو معاف کر دیجئے، میری امت کو معاف کر دیجئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں پہنچے، چرواہوں سے پوچھا، چرواہوں نے کہا ہم نہیں جانتے آپ کے پیغمبر کون، لیکن آج 3 دن ہوئے ہیں اس شکل کا ایک آدمی، اس کا سر زمین پر پڑا ہوا ہے، اس کے سرون اٹھے ہوئے ہیں، مراد سجدہ ہے اور رو رہا ہے زارو قطار، اور اس کے رونے کی وجہ سے جنگل کے جانوروں نے چارہ چھوڑ دیا، جنگل کا بوٹا بوٹا پتا پتا رو رہا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا وہی ہمارے آقا۔ صدیق اکبر تشریف لے گئے، دیکھا آقا رو رہے ہیں زارو قطار۔ صدیق اکبر نے یا رسول اللہ اگر آپ اپنے پر رحم نہیں کھاتے تو مجھ پر رحم کھا جائیے، یا رسول اللہ میرا دل پھٹ جائے، آپ کی کیفیت برداشت نہیں ہوگی، یا رسول اللہ سجدے سے اٹھا لیجئے۔ آقا نے جواب دیا اے ابو بکر، جب تک یا تو میرے امت کی بخشش کی مغفرت کا مزدہ ملے گا یا میری جان اس سجدے میں پرواز ہوگی، نہیں اٹھے گا سر جب تک میری امت کی بخشش کا مزدہ نہ ملے گا۔ چنانچہ اللہ نے جب بخشش کا مزدہ سنایا تو 3 دن اور 3 رات کے بعد آقا نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا۔ سچ بتاؤ کوئی ایسا پریمی دنیا میں پیدا ہوا؟
قیامت کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی کی زبان ہوگا، ہر آدمی کی زبان پہ ہوگا اللہ میری جان میری جان۔ آدم کہیں گے اللہ میری امت کے لیے نہیں کہتا میری جان بخش دو، عیسیٰ کہیں گے اللہ امت کے لیے نہیں کہتا میری جان بخش دو، سارے لوگ کہیں گے اللہ میری جان میری جان۔ 3 میل کی دوری پہ سورج ہوگا، کھوپڑیاں پدک رہی ہوں گی، زمین ٹھگل رہی ہوگی، ہائے ہائے کوئی کسی کا نہ ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ انبیاء بھی نفسی نفسی۔ حضرت غوث العظم کہیں گے اللہ میں کسی مرید کے لیے نہیں کہتا میری جان بخش دیجئے، نفسی نفسی نفسی۔ اس وقت میرا آقا میرا مولا کل جہان کا آقا کل جہان کا مولا سجدے میں ہوگا، اور سجدے میں 1 سال نہیں سینکڑوں سال تک اپنے رب کا سجدہ کرے گا، اللہ کی حمد و ثنا کرے گا، روئے گا روئے گا روئے گا۔ ہائے ہائے کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اپنی فاطمہ کے لیے نہیں، حسن حسین کے لیے نہیں، ہم اور آپ گنہگاروں کے لیے روئے گا۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محبت، اے میرے محبوب سر اٹھاؤ، سل انتوتا، مانگو مانگو مانگو، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ اس وقت میں آقا اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ کے لیے نہیں مانگیں گے، اپنی چہیتی بیوی عائشہ کے لیے خدیجہ کے لیے نہیں مانگیں گے، چہیتے نواسے حسن حسین کے لیے نہیں مانگیں گے۔ اس وقت کیا کہیں گے؟ میرے بھائیو ذرا غور سے سنو، اپنے آقا کے عظمت کو دل میں بیٹھاؤ۔ آقا فرمائیں گے رحم امتی امتی امتی، اللہ رحم کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، میرے امت کو معاف کر دیجئے۔ اللہ فرمائے گا میرے محبوب سر اٹھاؤ، تمہاری امت کو ہم معاف کریں گے۔ تو میرے آقا محشر میں بھی روئیں گے، دنیا میں بھی امت کے لئے روئے، آخر وقت میں روئے۔ آپ بھی کبھی روئے آقا کے لیے؟ ارے کبھی آیا جوش؟ نماز تھڑلے سے مسلمان چھوڑ رہا ہے، حالانکہ نماز میرے آقا کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، آقا اس امتی کے غم میں رو رہے ہیں، اور یہ کھیسے نکال رہا ہے نماز چھوڑ کر کے، آقا کو تکلیف دے کر کے کھیسے نکال رہا ہے۔ طے کرو انشاءاللہ آقا کو تکلیف نہیں دیں گے، کرو گے؟ ارے آقا کو تکلیف دو گے؟ نوجوان لوگ کتنے لوگ ہیں جو داڑھی رکھائیں گے؟ یہ تو مذہبی بات ہے، میں تیواری جی کو نہیں کہتا ہوں، مذہبی بات ہے۔ حضور نے حکم دیا کہ داڑھی رکھائیں مسلمان، ارے حکم دیا نہیں دیا؟ حضور نے فرمایا وَعْفُ اللَّحْيَا قَصُّ الشَّارِبِ، داڑھی بڑھاؤ۔ حضور نے فرمایا نہیں فرمایا؟ آج ہم اور آپ کہاں داڑھی رکھ رہے ہیں داڑھی؟ کتنے نوجوان داڑھی رکھے ہوئے؟ کیا جب 50 سال کے بعد ہو جاؤ تب داڑھی رکھو؟ نہیں، آقا سے محبت فرض ہے، نبی سے محبت فرض ہے، یاد رکھنا۔ ارے بولو فرض نہیں فرض ہے؟ نماز 24 گھنٹے میں صرف 5 وقت فرض ہے، روزہ رمضان کا فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 بار فرض ہے، حج زندگی میں 1 بار فرض ہے، لیکن رب ذوالجلال کی قسم، رب کعبہ کی قسم، نبی کی محبت 24 گھنٹے فرض ہے۔ جو سانس ہمارا نبی کی محبت کے ساتھ ساتھ نکلے گا وہ سانس مومنانہ ہے، جو سانس نبی کی محبت کے بغیر نکلے گا رب ذوالجلال کی قسم وہ سانس کافرانہ ہے۔ نبی کی محبت 24 گھنٹے فرض عین ہے، لیکن محبت سچی والی، جھوٹی والی نہیں۔ کون محبت بھائی؟ ایک آدمی کہے اپنے ابا سے ابا آپ سے بڑی محبت، ابا کہیں بیٹا کھانا کھلا دو، مر جاؤ کھانا نہیں کھلاؤں گا، کتے کو دے دوں تم کو نہیں دوں گا۔ ابا کہیں بیٹا ذرا پانی پلا دو، کہے پانی نہیں پلاؤں گا۔ بتاؤ ابا محبت مانگ لیں کہ پنڈت مان لیں گے؟ مانیں گے محبت؟ کہیں گے بیوقوف بنا رہے ہو۔ ہمارا حال کیا ہے؟ رسول اللہ آپ سے محبت بہت زیادہ، داڑھی کا معاملہ چہرہ تو ہمیں آپ کو پسند نہیں، باقی محبت بہت ہے۔ غلام بنو، کیا فرمایا اللہ نے؟ من احبنی فقد اطاعنی ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا میری غلامی کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا میری سنتوں پہ عمل کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا مجھ پر مر مٹے گا، وہ در حقیقت جنت میں ہوگا، جنت میں ہوگا، جنت میں ہوگا۔
صحابہ کرام نے سوال کیا قیل من ابا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا انکار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ آقا نے جواب دیا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری غلامی کریں، میری سنتوں پہ عمل کریں، وہ در حقیقت مجھے ماننے والے ہیں، اور جو میری سنتوں سے دور بھاگے در حقیقت میرا انکار کرنے والے۔ تو محبت کی علامت کیا ہے؟ حضور کی غلامی۔ میں آپ سے عرض کروں اگر حضور کی محبت میں رکھ کے حضور کا لباس، حضور کی ادائیں اپنا لوگے، انشاءاللہ تم کو جنت مل جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی گزرے ہیں، ان کے مقابلے جادوگر آئے، ان جادوگروں کو اللہ نے جنت دے دیا، موسیٰ کو فرعون کو جنت نہیں دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ ہم گئے تھے فرعون کے پاس، ان کو ہدایت ملی نہیں، یہ جادوگروں ہدایت کیوں مل گئی؟ اللہ نے جواب دیا موسیٰ اگرچہ تمہارے طنز میں، تمہارے مذاق میں لوگ تمہارا جو لباس پہن کے آئے تھے، تمہاری سے داڑھی رکھ کر کے آئے تھے، مجھے شرم آئی جو وقت کے نبی کا لباس پہنے اس کو دوزخ میں ڈالیں، اس لیے میں ان کو جنت عطا کر دی، جنت والا بنا دیا۔ اے 14 صدی کے دیوانوں، اگر جادوگر موسیٰ کی شباہت مذاق میں طنز میں بنا لے وہ جنتی ہو جائیں۔ 14 صدی کا جی آلہ، 14 صدی کا نبی کی محبت پہ ڈوب کر کے، نبی کی محبت پہ سرشار ہو کر کے، نبی کی محبت پہ جھوم کر کے اگر نبی کی وثاقتہ بنا لے، سچ بتاؤ جنتی ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ میں حضرت خواجہ صاحب کا شعر پڑھتا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں۔ بھئی میرے پاس آواز تو ہے نہیں، آواز تو یزدانی صاحب کے پاس ہے، آواز تو ہمارے حافظ امیر حسن صاحب کے پاس ہے، میں آواز سے پڑھ نہیں پاتا ہوں لیکن دل سے سنا رہا ہوں۔ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ قیامت اللہ تیرے محبوب کی صورت لے کے آیا ہوں، ہم کو بھی جنت دے دیجئے، انشاءاللہ جنت ملے گی۔ تو کرو گے نبی کی غلامی؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آقا کی روح قبض کی۔ اب اس کے بعد مسئلہ آیا کہ آقا کو غسل کون دے گا؟ میں اختصار کر رہا ہوں، چنانچہ حضرت عباس، حضرت علی، حضرت فضل، حضرت ابن عباس، ان لوگوں نے رے بھیا چائے والو چائے یہاں نہ لانا، وہی لے جاؤ چائے، اسے چائے نہ پلاؤ، بیان کے بعد چائے پلانا یار۔ چنانچہ کہا ان لوگوں نے غسل دیا، غسل دینے کے بعد ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ آقا کو غسل کرتا پہنے دیا جائے یا آقا کو غسل کرتا ہٹا کے دیا جائے۔ ایک غیب سے آواز آئی میرے محبوب کا کرتا نہ ہٹانا، کیوں میرا محبوب بڑا باحیا ہے، بڑا شرمیلا ہے، لہذا اس کرتے پر غسل دے دو۔ یہ میرے آقا کا معجزہ ہے کہ آقا کو کرتا پہنے غسل دیا گیا۔ جب غسل مکمل ہوا حضرت علی فرماتے ہیں ایک بڑی خوشبودار ہوا چلی جو تھوڑی دیر میں آقا کے کرتے کو خشک کیا۔ اب ہم نے اور کفن 3 کپڑوں پہنایا، آقا کا کرتا اتار لیا۔ اب اس کے بعد مسئلہ آیا کہ آقا کی نماز جنازہ کی امامت کون کرے؟ کچھ صحابہ کھڑے ہوئے کہنے لگے صاحب حضرت ابوبکر صدیق کریں گے، کیوں حضور کی زندگی میں امام رہیں؟ کچھ نہیں حضرت ابو عبیدہ کریں گے امین الامت، کچھ نہیں صاحب حضرت علی کریں گے، حضور کے داماد ہیں اور آپ کے چچیرے بھائی ہیں۔ اختلاف ہوا، صدیق ایک بار کھڑے ہوئے، کیا فرمایا؟ اے لوگو آقا کی نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھے گا، کس میں غم ہے، کس میں خم ہے؟ آقا کی امامت کرے۔ اماموں کا امام سو رہا ہے، نبیوں کا امام سو رہا ہے، ولیوں کا امام سو رہا ہے، رسولوں کا امام سو رہا ہے، کائنات کا امام سو رہا ہے، فرشتوں کا امام سو رہا ہے۔ اس کی امامت کون کرے گا؟ امامت کوئی نہیں کرے گا، تنہا حضور کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ یہ بھی آقا کا معجزہ ہے کہ آقا کی نماز کی کسی نے امامت نہیں کی۔ چنانچہ پھر لوگ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ صدیق اکبر نے کہا اے لوگو آقا کے لیے دعا مت پڑھنا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائب، یہ دعا نہ پڑھنا، کیوں اس دعا کیا مانے اللہ بخشش کر دیجئے، مغفرت کر دیجئے، جو سامنے مردہ اس کی سب کی فرمان نہیں، آقا تو بخشے بخشائے، آقا کی برکت سے ہزاروں لوگ بخشے جائیں گے، آقا کو بخشش کی ضرورت نہیں ہے۔ اے لوگو جب آقا کے قریب جانا، محتاج بن جانا، بھکاری بن جانا اور اپنے
اپنی شفاعت کی درخواست پیش کرنا اور یہ کہنا یا رسول اللہ قد ادیت الامانہ وبلغت الرسالہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ کیا مطلب اس کا؟ اے اللہ کے رسول آپ نے رسالت کے حق کو ادا کر دیا، آپ نے نبوت کے حق کو ادا۔ ہاں اگر کوئی پاپی گنہگار آئے آپ کے پاس اور اللہ سے استغفار کرے، آپ اس کی شفاعت کا اللہ معاف فرما دے گا۔ یا رسول اللہ میں آپ کی مغفرت کے لیے نہیں آیا، بھکاری بن کے آیا ہوں کہ قیامت کے دن ہمارے حق میں شفاعت قبول فرما۔ تو آقا کی نماز جنازہ بھی معجزہ، وہ دعا نہیں پڑھی گئی بلکہ بھکاری بن کے دعا پڑھی گئی۔ اس کے بعد آقا کی تدفین ہوئی، تدفین کے بعد سنو حضرت مولانا قاسم نانوتوی جو سب سے بڑا عاشق رسول ہے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی جو سب سے بڑا عاشق رسول ہے، سرخیل علماء دیوبند کا سب سے بڑا سرخیل ہے اور سب سے بڑا عاشق نبی ہے، اس نے کیا لکھا؟ اس نے لکھا جو آقا اپنے قبر مبارک میں زندہ ہیں، آقا اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، زندہ تو شہید بھی ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ شہید بھی زندہ ہیں، لیکن شہید کی زندگی وہ نہیں جو آقا کی زندگی ہے کہ صاحب کوئی شہید ہو جائے، وہ زندہ تو ہے لیکن اس کی زندگی روحانی ہے، اس کی بیوی سے کوئی دوسرا نکاح کر سکتا ہے۔ ارے وہ لوگ کر سکتا نہیں کر سکتا ہے؟ کوئی آدمی شہید ہو گیا، اس کی بیوی موجود، دوسرا نکاح کر سکتا ہے، لیکن آقا کی وفات کے بعد آقا کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ آقا زندہ ہیں، آقا کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ آقا زندہ ہیں اور زندہ کی بیوی سے نکاح حرام ہے، لہذا آقا کی بیویوں سے آقا کی وفات کے بعد نکاح حرام ہے۔ کیوں؟ آقا زندہ ہیں۔ یہ تحقیق ہے اہل سنت والجماعت کی، یہ تحقیق ہے علماء دیوبند۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم دیوبند ہیں، وہ تحقیق فرماتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں جس جگہ پر میرے آقا کا جسد مبارک رکھا ہے، جس جگہ پر میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، جتنی زمین میرے آقا کے جسم سے ٹچ ہے وہ زمین کعبے سے افضل ہے۔ یعنی آقا کا جسم نہیں، جو آقا کے جسم سے زمین لگی ہوئی ہے وہ زمین کعبہ سے افضل ہے، وہ زمین عرش سے افضل ہے، وہ زمین فرش سے افضل ہے، وہ زمین کائنات سے افضل ہے۔ اللہ جس زمین پر آقا آرام فرما لیں وہ زمین کعبے سے افضل ہو جائے۔ اللہ میرے آقا کا مقام کیا ہوگا، میرے آقا کا مرتبہ کیا ہوگا، میرے آقا کا مقدس مقام کیا ہوگا۔ آخر میں یہی کہنا پڑے گا لا يمكن الثناء كما كان حق، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر جو ذات ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ ایسے نبی سے محبت کرنا ضروری۔ علماء دیوبند نے کیسی محبت کی ہے میں ایک بات صرف سنا رہا ہوں، صرف ایک واقعہ سنا رہا ہوں۔ انہی کا حضرت مولانا قاسم نانوتوی حج بیت اللہ کے لئے تشریف لے گئے، اونٹ پر سوار ہیں، اونٹ پر سوار ہو کر کے مکے سے چلے، لیکن جیسے ہی مدینہ قریب آیا، حدود حرم آیا، اونٹ سے اتر گئے، چپل اتار دیے، ننگے پیر چل رہے ہیں۔ وہاں کے وہ کنکریلی ریتیلی زمین حضرت کے پیروں کو زخمی کر رہی ہے۔ اب حضرت نے اپنا جو احرام کا کپڑا تھا اس کو پھاڑا اور پیروں میں باندھا، پیر زخمی ہیں لیکن حضرت مولانا نے جوتا نہیں پہنا، فرمایا پتہ نہیں کس جگہ پر آقا کا پیر پڑا ہو اور میرا جوتا پڑ جائے، کہیں میں گستاخ رسول نہ بن جاؤں۔ جوتا نہیں پہنا، 3 دن تک مدینہ منورہ میں قیام کیا اور تینوں دن ننگے پیر رہے۔ آقا کے روضے پہ حاضر ہوئے تو ننگے پیر حاضر ہوئے، مدینہ منورہ میں جہاں گئے ننگے پیر گئے، حتی
حتیٰ کہ جب استنجا جاتے وہاں بھی ننگے پیر جاتے، جب آتے تو پیروں کو دھل لیتے۔ 3 دن کے بعد کہا لوگوں مجھے مدینے سے جلدی باہر نکالو، جلدی باہر لے چلو، مجھے حدود حرم سے باہر لے چلو، جلدی لے چلو۔ لوگوں نے کہا آپ تو عاشق رسول ہیں، آپ تو نبی کے دیوانے ہیں، آپ تو فنا فی الرسول ہیں اور مدینے سے باہر جانے کی باتیں کرتے ہیں۔ جب مریدین پیچھے پڑ گئے تو حضرت نے اپنا راز افشا کیا۔ حضرت نے فرمایا بات یہ ہے آج 3 دن ہو گئے میں نے نبی کی سرزمین پر پیشاب اور پخانہ نہیں کیا، پتہ نہیں میں کسی جگہ پیشاب کر دوں اور وہاں نبی کا پیر پڑا ہو تو گستاخ نبی نہ دیا جاؤں۔ میں نے 3 دن سے آج میرا پیڑو پھٹا جا رہا ہے، اے لوگوں جلدی لے چلو مدینے کے باہر حدود حرم سے تاکہ میں پیشاب کر لوں ورنہ میں مر جاؤں گا، میں تڑپ رہا ہوں۔ اس وقت آپ کو مدینے سے حدود حرم سے باہر لایا گیا، تب آپ نے پیشاب کیا۔ یہ ہے عاشق رسول حضرت مولانا قاسم نانوتوی ہے جو دارالعلوم دیوبند کا بانی ہے، یہ سچا عاشق ہے، یہ صاحب حضوری تھا۔ صاحب حضوری کس کو کہتے ہیں؟ صاحب حضوری کس کو کہتے ہیں؟ آئیے تشریف لائیے، کرسی خالی خالی۔ صاحب حضوری کس کو کہتے ہیں؟ صاحب حضوری اس کو کہتے ہیں صوفیہ کی اصطلاح میں۔ میرے بھائیو ہم اپنے بزرگوں کی باتیں بتا رہے ہیں، اس بات پہ نہ آنا، آپس میں کبھی تم بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ اپنے بزرگوں کا میں مقام بتا رہا ہوں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب حضوری تھے، صوفیہ کی اصطلاح میں صاحب حضوری اس کو کہتے ہیں جو جاگتے ہوئے اپنے محبوب کا دیدار کر لیا کرے۔ ایک بزرگ گزرے حضرت سائیں توکل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ مجذوب بزرگ تھے، سچے عاشق رسول تھے، امبالہ کے رہنے والے تھے، یہ بھی صاحب حضوری تھے، یعنی جاگتے ہوئے آقا کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ ایک بار دیکھا کہ آقا کی زیارت کے لیے یہ بھاگے ہوئے جا رہے ہیں، دوڑے ہوئے جا رہے ہیں، دیکھا ایک نوجوان بھی بہت آہستہ 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 قدموں کے ساتھ چل رہا، لیکن جب آقا کے دربار پہ پہنچے دیکھا وہ نوجوان آقا کے سینے سے چمٹا ہوا ہے۔ حضرت نے بعد میں مسافے کی بات کہا یا رسول اللہ یہ نوجوان تو مجھے ملا تھا لیکن بہت آہستہ آہستہ آ رہا تھا، یا رسول اللہ کیسے آپ کے پاس قریب پہنچ گیا؟ فرمایا آپ نہیں جانتے یہ مولوی قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند ہے، یہ میرا سچا عاشق ہے، سچا دیوانہ ہے اور اپنی علم کی تحقیق کی بنیاد پر بڑا عالم ہے، علم کی تحقیق کی بنیاد پر میرے نقش قدم پہ پیر رکھ رہا تھا۔ تم دوڑ کے آ رہے تھے کہیں میرے قدم پر کہیں صحابہ کے قدم پر اور یہ نقش قدم کی تحقیق کر رہا تھا، میرے نقش پا کی برکت سے اللہ نے پہلے پہنچا دیا۔ یہ میرا دیوانہ، نبی جس کو دیوانہ کہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ ایک بزرگ تھے حضرت شاہ عبداللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے صاحب نسبت بزرگ تھے، بڑے عجیب و غریب بزرگ تھے۔ جب کبھی امامت کر لیتے اور سلام پھیرتے، جب دائیں طرف سلام پھیرتے دائیں طرف لوگ جھوم جاتے، مدہوش ہو جاتے، بائیں طرف پھیرتے تو عشق الہی میں سب کو عشق الہی میں سب کو ڈبا دیتے تھے۔ عجیب و غریب آدمی تھے۔ حضرت جب حج کو جانے لگے مولانا قاسم نانوتوی اگرچہ وہ عالم نہیں تھے لیکن حضرت میں تواضع ان کے ساری بے حد تھی۔ حضرت تشریف لے گئے، فرمایا حضرت دعا کر دیجئے کہ میں حج کے لے جا رہا ہوں، اللہ قبول حج فرما دے اور کہیں آقا کی بے ادبی نہ ہو۔ آپ ارواح ثلاثہ اٹھا کے دیکھو واقعہ لکھا ہوا۔ تو اس وقت میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی سے عبداللہ شاہ میاں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میاں میں تمہیں نصیحت کیا کروں، خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم میں نے تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بخاری شریف پڑھتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس نے بخاری آقا سے پڑھی۔ وفات سے 2 دن پہلے حضرت نے فرمایا میں جاگتے اور سوتے میں ایک عجیب بات دیکھ رہا ہوں۔ لوگوں سے اپنے خاص لوگوں سے عرض کیا، کہا کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا آقا تشریف لاتے ہیں اور اپنی ردائے مبارک میں مجھے ڈھانپ لیتے ہیں، کبھی اندر لے جاتے ہیں کبھی باہر لے آتے ہیں، کبھی اندر لے جاتے ہیں کبھی باہر۔ یہ جاگتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں کہ آقا تشریف لا رہے ہیں اور اپنی ردائے مبارک میں ڈھانپ رہے ہیں۔ لوگوں نے اس خواب کو بہت تعبیریں دی۔ حضرت مولانا گنگوہی کے پاس سے بھی بات پہنچی، حضرت نے فرمایا اس پر گزیدہ بندے کو آقا اس دنیا میں رہنا گوارا نہیں فرما رہا، اب
اپنی ردا میں ڈھانپنے سے مقصود یہ ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی کو وفات کا وقت آ چکا ہے۔ اس کے تیسرے دن حضرت مولانا قاسم نانوتوی وفات پا گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ سچے عاشق رسول تھے، نبی کے سچے عاشق تھے، نبی کے سچے دیوان۔ اور یہاں اختلاف نہیں تھا۔ ایک بار دہلی میں تھے، لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ کے پڑوس ایک مسجد ہے، اس کے امام صاحب آپ کو کافر کہتے ہیں اور آپ کو بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا آج فجر کی نماز وہی پڑھیں گے۔ لوگوں نے حضرت ارے حضرت کے مریدوں نے ارے حضرت آپ کو کافر، آپ کہا نہیں میں آج نماز وہی پڑھوں گا اور آپ لوگ بھی پڑھیں گے اور انہی امام صاحب کے پیچھے پڑھیں گے۔ چنانچہ حضرت تشریف لے گئے اور انہی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی۔ دیکھا کوئی نوارد مہمان ہیں، بڑے نورانی چہرے والے، تو امام صاحب نے پوچھا بھئی آپ لوگ کون ہیں؟ تو حضرت کے خادموں نے، شاگردوں نے، مولانا احمد حسن صاحب، شیخ الہند وغیرہ نے فرمایا یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی دیوبندی ہیں۔ پانی ہو گئے، میں تو ان کو روز کافر کہتا ہوں اور یہ ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو بہت برا بھلا کہا۔ حضرت نے کیا جواب دیا؟ فرمایا نہیں مجھے آپ کے برا بھلا کہنے کو جس محبت ہے، آپ کے برا بھلا کہنے کو حضرت کیوں؟ فرمایا تم کو مجھے خبر ملی ہے کہ میں نبی کی توہین کرتا ہوں اور جو نبی کی توہین کرے اس سے نفرت کرنا، اس کو کافر کہنا ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ کو جو خبر پہنچی اس کے مطابق آپ عمل کر رہے ہیں۔ بس شکوہ ایک ہے، خبر کی تصدیق کر لیتے کہ میں توہین کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں۔ اگر توہین بھی کرتا ہوں اپنا ہاتھ بڑھائیے اور ان کا ہاتھ چوما۔ فرمایا میں آپ کو گواہ بنا کے پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسول۔ یہ تھے ہمارے علماء دور۔ اس لئے میرے بھائیو یہ اختلاف کا دور نہیں ہے، آپس میں اختلاف مت کرو، محمدی بنو، محمدی بنو۔ جنت محمدیوں کی ہے، کسی کی نہیں ہے۔ کوئی فرقے والا، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، اگر یہ کہتا غلط ہے، جنت نبی کے غلاموں کی ہے، جنت محمدیوں کی ہے، جنت محمد کے غلاموں کی ہے۔ نبی سے ہر وقت محبت کرو، نبی کی غلامی کرو، نبی کی اطاعت کرو، انشاءاللہ جنت تمہاری۔ کرو گے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ نبی سچی محبت ہاتھ رازر سارے لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ اب آج سے نماز تو نہیں چھوڑو گے، نماز تو نہیں، نبی کی آنکھوں ٹھنڈا کہ نماز تو نہیں چھوڑو گے۔ آخری گزارش نہیں وہ دیکھیے محبت دعویٰ کیا ہے تو محبت ساتھ کبھی فرما بردار بھی آ جائے گا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ نام بتائیے۔ شیوا کانت دویدی۔ اچھا ان سے چھوٹے بھائی ان کو تو بھی میں نے بہت سنایا میں ماشاءاللہ۔ تو خیر اس بستی سے مجھے بہت بہت شکریہ پردھان جی کا، میں پردھان جی کا اور دیویدی جی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں بہت کچھ ہندو مسلم اتحاد کے اوپر بہت تقریر کر چکا ہوں۔ ایک آخری گزارش چکے ابھی دو مقرر موضوع اس لیے تقریر کا موضوع ختم، ایک گزارش کر کے وقت ختم کر رہا ہوں اپنی بات۔ دیکھیے بھائی آپ لوگوں سے گزارش کرنا ہے، قبرستان میں تقریباً 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، ذمہ داروں نے بتایا۔ اب وہ آپ لوگوں کو دینا ہے اور آپ کہیں مولوی صاحب چندہ کرنے بیٹھ گئے، چندہ کے لئے بلائے کیا؟ نہیں بھائی چندہ کرنا سنت ہے۔ اگر میں یہ کہوں جہانگیر آباد مدرسے کا چندہ دے دو غلط، اگر میں کہوں اسی گاؤں خیری پٹی کے لئے چندہ دے دو تو سنت۔ اچھا ماشاءاللہ مولانا حضرت ماں محب صاحب ندوی مدذل العالی ماشاءاللہ، میں ان سے پوچھ رہا ہوں بھئی صحیح ہے نہیں صحیح مانگو بھئی؟ اگر جہانگیر آباد چندہ مانگو تو غلط اور اگر یہی کے لئے مانگو تو سنت ہے۔ آقا نے چندہ مانگا، ارے کس نے آقا چندہ مانگا؟ ابھی لیں گے، ایک منٹ ذرا رک توقف سے لیں گے۔ آقا نے چندہ مانگا، آقا نے کیا مانگا بھائی؟ آقا نے کیا مانگا؟ ابھی دویدی ذرا 2 منٹ رک جائیے، پھر لے رہا ہوں میں آپ سے بھی، ابھی ان کو دے دو، ابھی میں لے لوں گا ان سے۔ تو کیا آقا نے ایک بار چندہ مانگا، کس سے مانگا چندہ؟ صحابہ سے، اور کیا کہا جتنا جس سے ہو سکے لے آؤ۔ صحابہ تو بڑے جیالے تھے، ارے بھئی یہ بعد میں کر لو ذرا سر، یہ بعد میں کر لو، تھوڑی رک جاؤ، تھوڑی دیر رک جائیے۔
تو آقا نے کیا فرمایا؟ چندہ جس سے. تو اب صحابہ جوش میں آ گئے کہ ہم زیادہ دیں گے، ہم زیادہ دیں گے، ہم زیادہ دیں گے. آج ابو بکر غریب. ابو بکر کیا ہے؟ بولو بھائی، ارے بولو. غریب. حضرت عمر مالدار. حضرت عمر آج نمبر مار دوں گا میں. کبھی نہیں جیتا ابو بکر سے، ہمیشہ ہارتا رہا، ہارتا رہا، ہارتا رہا، ہر نیکی ہارتا. آج جیتوں گا، آج میں بہت سارا مال لے کے جاؤں گا. ابو بکر غریب ہیں، کچھ تھوڑا لے کے جائیں گے، آج جیتوں گا. چنانچہ اپنے مال کا آدھا، جتنے سکے تھے ان کا آدھا، اسباب کا آدھا، سب کا آدھا لیا اور بڑی خوشی خوشی بہت سارا سامان، بہت سارے روپے لے کر کے آقا خدمت میں گئے اور آقا خدمت میں پیش کیا. تھوڑی دیر کے بعد صدیق اکبر ایک چھوٹی سی پوٹ کلی لے کر کے، آنکھیں اشکبار ہیں، اور آقا کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آقا کو چھوٹی سی پوٹ کلی پیش کر دی. آقا نے رکھ لیا. اب عمر سوچ رہے، ابھی حضور پوچھیں گے عمر کتنا ہے؟ اتنا لایا. ابو بکر سے پوچھیں کتنا لائے؟ اتنا لائے، میں جیت جاؤں گا. یہ سوچ ہی رہے تھے. آقا نے سوال کیا، عمر گھر میں کتنا چھوڑ کر آئے؟ صدیق حضرت عمر فاروق سیدھے ایک دم کھڑے ہو گئے اور اپنے دل میں کہا، میں اللہ کی قسم ابو بکر سے کبھی نہیں جیت سکتا. آج تو حضور نے سوال ہی پلٹ دیا. یہ نہیں پوچھا عمر کتنا لے کے آئے ہو، یہ پوچھا عمر گھر میں کتنا چھوڑ کے آئے ہو. دبے ہوئے لفظوں میں عمر نے کہا، یا رسول اللہ آدھا لے کر کے آیا. صدیق اکبر سے پوچھا، اے ابو بکر تم کتنا لے کے آئے ہو؟ صدیق اکبر کے آنکھوں میں آنسو تھے. یا رسول اللہ، اللہ اور رسول کے نام کو گھر پہ چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے علاوہ سب کچھ لے کر کے آیا ہوں، سب کچھ لے کر کے آیا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابو بکر دیکھو جبریل آئے اور جبریل کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو سلام کہا. ارے بولو کون سلام کہہ رہا؟ ارے بولو کون؟ اللہ سلام کہہ رہا ہے. ارے میاں اگر کسی کو ہمارے ملک کے پردھان منتری جناب مودی جی صاحب کسی کو سلام کہلا نا پھولے نہیں سمائے گا. اور اخباروں بے شک بڑی بات بھی ہے، لیکن تمام کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ سلام کر رہا ہے صدیق اکبر کو. فرمایا بات یہی تک نہیں ہے ابو بکر، اللہ تم سے پوچھ رہا ہے، تم نے سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا، اب تم اللہ سے راضی ہو کہ نہیں راضی ہو؟ اللہ اللہ مقام صدیقی کو دیکھو، ساری کائنات کہہ رہی اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا. آج اللہ پوچھ رہا ہے اے ابو بکر تم مجھ سے راضی ہو کہ نہیں راضی ہو؟ صدیق اکبر فسد میں آ گئے، رونے لگے. انان ربی راضin، انان ربی راضin، میں راضی ہوں اپنے پروردگار سے، میں خوش ہوں اپنے پروردگار سے. کیوں نہ کہتے؟ قرآن نازل ہو رہا، وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. وہ جس نے سب کچھ دے دیا اللہ کے راستے میں، متقی، پرہیزگار، حسنہ کی تصدیق کرنے والا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جنت کا راستہ آسان. اور بخیل کے لئے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. بخیل، کنجوس، مکھی چوس، جب مانگا جائے تو اپنے ہاتھ کو مٹھی باندھ لے. استغنا کرنے والا، حسنہ کی تکذیب کرنے والا، اس کے لئے آسان کر دیا دوزخ کا راستہ.